خدا ہوں. لیکن وہ بھی بہت چالاک تھا. فرعون جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، وہ اپنے علم میں کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ رات میں الٹا لٹکتا تھا، اور الٹا لٹکنے کے بعد اللہ سے کہتا تھا اللہ تعالیٰ میرے کو معلوم ہے نا اصل خدا کون ہے، پتہ ہے سب ساری چیزیں، میں کیا ہوں، لیکن تھوڑی سی چل رہی ہے، اللہ چلنے دو، تھوڑی سی چل رہی چلنے دو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی تھوڑا عزت کمانے کا شوق ہے، اللہ نے چلنے دیا. سینکڑوں 100 سال تک اللہ رب العزت نے سینکڑوں سال اس کو اجازت دی کہ کر لے. لیکن جب اللہ کو اپنی قدرت کاملہ دکھانا مقصود تھا تو منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر اللہ نے اس کا کام تمام کیا یا نہیں کیا؟ تو اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. اللہ تو کہتے ہیں کہ جب میں کام کا ارادہ کرتا ہوں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہاں فا تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی فوراً اللہ کہتے ہیں کہ ہو جا. وہ چیز کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ اس کے اندر سیکنڈ بھی لگاوے، سیکنڈ کا ہزارواں لاکھواں حصہ بھی نہیں لگتا، لیکن پروردگار عالم نے جو کہا ہے وہ حکم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے علم، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت میں یہ تمام جو ہمیں آج باطل اور جو ہمیں طاقتور نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے علم میں میرے دوستو مکڑی کی جالے سے بھی زیادہ اللہ نے ان کی حقیقت کو کمزور بتایا ہے. اس لیے ہم جتنا ہو سکے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے اخلاق درست کریں، اپنے معاملات درست کریں، اپنے معاملات درست کریں. معاملات کے اندر آج مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں. معاملات مسلمانوں کی درست نہیں ہے. اگر کسی نے ادھار لے لیا نا تو بس سلام علیکم جو کرتا، جو قرآن نے کہا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل جب تم سے بحث کرنے پر آئے تو تم سلام کر دو. سلام کا مطلب ہے رخصتی کا سلام، میں جا رہا بھائی، تو تیرا دیکھتے بیٹھ. لیکن قرض داروں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ کوئی آدمی مصیبت میں کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کے بعد میں اس کو شکل تک نہیں دکھاتا. رہے کہ نہیں معاملہ ہے؟ اس لیے کہ معاملات درست نہیں ہے. کوئی انسان کسی کو ادھار دے، کسی سے ادھار لے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب ادھار دینے کا وقت آئے تو اس کو اسی حیثیت سے اور اسی شکل و صورت کے ساتھ اپنے قرضوں کو لوٹاؤ جو کہ ادھار مانگتے وقت تم نے مانگی تھی. یعنی خوش و خرم انداز میں، ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو جب ادھار لوٹا رہے ہو تو ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے والے نے پیسے دے کر تم پر ظلم کیا ہے. اپنے معاملات درست کرو، اپنی تجارتیں درست کرو. تجارت کے اندر جھوٹ گوئی سے کام لینا اور جھوٹ بول کر اپنے مال کو فروخت کرنا، دھوکہ دے کر اپنے سامنے والے بھائی کو اپنے مال کو بیچ دینا، یہ شریعت اسلامیہ میں ناجائز اور حرام ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ نے اس وقت ذہن میں ڈالی تھی. مولانا مظہر صاحب کا حکم تھا کہ اصلاح معاشرہ پر بولنا ہے، تو یہ چند باتیں ذہن میں آئی جو آپ کی گوش گزار کر دی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ملک عزیز کی حالات کو درست فرما کر اللہ رب العزت حق کا بول بالا فرمائے. اللہ رب العزت وہ دن ہمیں بھی دکھائے جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. آمین وما توفیقی الا باللہ.